بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون صدق الله العظيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. 6واں سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 اور اس تیسری آیت کا پہلا حصہ ادھی آیت. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم حرام کر دیتا ہے تہاڈے تے یا اللہ کی حرام کیتا ہے تو رب کائنات نے فرمایا المیتۃ مردار ہر قسم دا مردار تواڈے تے حرام کر دیتا ہے. مردار کہندے نے او جانور جس دی ساہ باقی نہ ہوئے نہ اکھاں کھلیاں ہون تے نہ ہی اودی دم یعنی پوچھل ہلدی پئی ہوے او تواڈے واسطے مردار ہے جس نوں شرعی تقاضیاں دے نال ذبح نہ کیتا گیا ہوے او مردار ہے. ذبح نہیں کیتا گیا او مردار. ہاں اگر کوئی مردار نہیں ہویا تے مردہ ہون دے قریب تر ہے اس کی علامت کہ اس کی پوچھل ہل رہی ہے دم ہل رہی ہے. پھر اگر تسی او دے تے تکبیر احلال یعنی انہوں حلال کر لیتے جے ذبح کر لیتے جے تے او جانور تواڈے واسطے حلال ہوئے گا. اگر اس کی دم نہیں ہل رہی اکھاں نہیں کھلیاں تو پھر وہ تواڈے واسطے مردار ہے. اور حرمت علیکم المیتہ میتہ حرام ہے مردار حرام. دوسرے نمبر پہ حرام والدم دم دم کہتے ہیں خون اور وہ خون جیڑا جاری خون ہے دم مسفوح یہ حرام. ذبح کیتا ہے جانور خون جاری ہو گیا یہ خون تسی اکٹھا کر کے انہوں جما کے پکا کے نہیں کھا سکتے کسی صورت بھی کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اس خون کو جما کے فریز کر کے ادو فریجاں ہے نہیں سن وہ اپنے طریقے نال فریز کرتے سن جما کے تے پھر اس نو پکا کے کھاندے سن.
حرام اس واسطے کیتا گیا کہ خون دے اندر جسم دے سارے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں، نقصان دے مادے جتنے بھی جانور دے جسم دے اندر ہوتے ہیں وہ بذریعہ خون باہر نکل جاتے ہیں، اور باقی صاف خون صاف گوشت تواڈے واسطے باقی رہ جاتا ہے، جس کے بارے اللہ پاک نے فرمایا کلو لحمن طریا، تازہ گوشت کھاتا کرو، تازہ گوشت۔ یہ قربانی آ جائے کہ اسی 3 مہینے فریز کیتا ہوا جی، حالانکہ قربانی دے جانور کا گوشت 3 دنوں کے بعد کھانا جائز نہیں۔ ایسی حساب آپ ہی لا لو۔ الدم خون حرام، خون چاہے جسم دے اندر ہے چاہے جسم دے باہر ہے۔ خون جدو جانور کو ذبح کیتا ہے تے سارا خون باہر نہیں نکلتا، کچھ جسم دے اندر بھی رہ جاندے ہیں۔ ان جیڑا جسم دے اندر رہ گیا ان کا کی حکم ہے؟ خون حرام ہے۔ تو یاد رکھو جیڑا خون ذبح دے ٹائم باہر نکل گیا ہے وہ حرام ہے، اور جیڑا خون جسم دے اندر رہ گیا ہے ان کا کوئی مذائقہ نہیں۔ کیوں؟ مراد حرام دی دم مسفوح، جاری خون۔ جدو خون جاری ہے تے حرام ہے۔ بعض اس خون نو بھی جائز نہیں سمجھتے جڑا اندر ہوتا ہے، کیونکہ حرام دا حکم آ گیا مطلقاً۔ اتوں تک کہ ساڈے کچھ لوگ جدو دیگاں پکا دینے تے گوشت دھوندے نہیں دے، اسی طرح پکا دیندے نے دھومن تو صاف کرن تو بغیر۔ جے پوچھا جائے تو بھائی یہ دھوتا کیوں نہیں؟ یار ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر خون نال جدو دھواں گے تو خون نکل جائے گا، صاف ہو جائے گا، تو ذائقہ مکنا ہی ہے۔ یا ذائقہ لے لے یا ثواب لے لے، ایک چیز ہی لبنی ہے نا۔ تو اگے اللہ پاک نے فرمایا تیسرے نمبر پہ میتا مردار، 1 نمبر، دوسرے نمبر پہ خون حرام، تیسرے نمبر پہ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر شریعت کے اندر نجس العین پلیت تے جیڑا نجس العین قرآن پاک نے ان دے بارے فتویٰ دے دیتا حرمت علیکم، حرام ہے تواڈے تے کی مردار، خون اور خنزیر دا گوشت۔ یاد رکھو 2 چیزیں حرام نے نا، مردار بھی تے خون بھی۔ یہ ایک حدیث مبارکہ سن لو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مردار بھی حرام کیتا ہے تے خون بھی حرام کیتا ہے۔ جاؤ میں تواڈے واسطے 2 مردار حلال کرتا پیا تے 2 خون حلال کرتا پیا۔ 2 مردار کیڑے حلال نے؟ ایک مچھلی بغیر ذبح کرنا، پیٹ چاک کرو کھا لو، اور دوسری شریعت کے اندر اس کو ٹڈی کیا جاتا ہے، مکڑی، ٹڈی۔ اے 2 مردار تواڈے واسطے، یعنی کہ بغیر ذبح کرن تو تسی انہاں نوں کھا سکتے ہیں۔ 2 خون
تواڈے واسطے حلال نے۔ ایک جسم دے اندروں جمیا ہویا خون نکلتا ہے جس کو اسی اپنی زبان وچ کلیجہ کہتے ہیں۔ کلیجی جمیا ہویا خون، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خون تواڈے واسطے حلال ہے، کلیجی کھا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر تے اوجری دے نال ایک ہوندی ہے تلی، آپ اس کو اپنی زبان وچ تلی کہنے، اس کے اندر بھی خون ہوتا ہے۔ تو لجپال آقا نے فرمایا دو مردار دو خون تواڈے واسطے حلال کر دیا، تلی بھی حلال ہو گئی تے کلیجی بھی حلال ہو گئی تے اوجری نو کیڑے کھاتے پاؤ گے؟ پہلے پوری حدیث سنو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ذبح شدہ جانور دے اندر 6 چیزاں حرام کیتا ہے۔ 6 چیزاں۔ پہلے نمبر تے خون حرام، اور خون حرام ہے بے نص القرآن، قرآن نے حرام کیتا ہے خون۔ اگے آ گئی 5 چیزاں۔ آندرا، کیوں؟ غلاظت کی گزرگاہ ہے۔ مسانہ، پیشاب دا مسکنی، سٹور ہوتا ہے پیشاب اس کے اندر۔ بھوکانا جی کو آپ کہنے اپنی زبان وہ کدی کسی کھاتا ہے سٹ لینے آتے، کیوں؟ اس کے اندر پیشاب جمع ہو جاتا ہے۔ ان سیئین، کپورے حرام، نر اور مادہ دی شرمگاہ حرام۔ ہونے تھے اکثر فقہا جڑے نے اوجری دا قیاس کرتے نے مسانے تے۔ اوجری دا نام کو نہیں آیا، مسانے دا نام آیا۔ مسانے کی ہوتا ہے؟ پیشاب سٹور ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے تے مسانہ حرام ہو گیا۔ جندے چ پیشاب جمع ہوئے تے حرام، تے جندے چ غلاظت جمع ہوئے۔ اے فقہا دا اپنا نظریہ قیاس اس کو کیا جاتا ہے اسلام کے اندر۔ ادھر مسانہ ہے ادھر اوجری ہے، مسانے چ پیشاب جمع ہوئے تے حرام ہی، ہن اوجری دا ذکر کوئی نہیں، کسے حکم ہی تے پانی ہے، قیاس کر دیتا مسانے تے، ادھر پیشاب جمع ہے تے حرام تے ادھر غلاظت جمع ہوئے تھا، ہن فتویٰ کی لگے گا؟ جی وہ نہیں کھا سکتے تھے یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ ایک فتویٰ ہے، یہ ایک فتویٰ ہے۔ دوسرا فتویٰ جن نے سوال کرنا ہے کیا؟ دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ حرام چیزاں دا اللہ دے رسول نے نہ لیا ہے، اے بھی حرام، اے بھی حرام، اے بھی جنہیں ہونا ہے مردار حرام، خون حرام، خنزیر دا گوشت، اگے ساری تفصیل آ رہی ہے۔ حرام ہر شے دا نہ لیا گیا حرام وچ، اے دوسری سٹیج ہے۔ اوجری دا نام کسے کھاتے چ بھی کوئی نہیں، اگر حرام ہوندی اس انہاں فقہاء نو جواب ہے، اگر حرام ہوندی تے کسے حدیث وچ یا قرآن دی کسے آیت وچ ضرور ہوندا کہ خبردار ہوئے اوجری نہ کھایا جے، حرام ہے۔ اس واسطے اس دی حلت دا فتویٰ لایا گیا اس بنا تے کہ اس دا نام حرام دی لسٹ وچ نہیں آیا، تعارض واقعہ ہو گیا۔ جدو تعارض واقعہ ہو جاوے فقہا نے اپنے اپنے فتوے دے دیتے، کسے حلال کہہ دیتا، کسے حرام کہہ دیتا، کسے مکروہ تحریمی کہہ دیتا۔ طبرانی شریف دی حدیث ہے، انہوں حدیث ضعیف ہے، ان
دا سہارا نہیں لیا جا سکتا حلال حرام وچ. حدیث ضعیف ہے. اس ضعیف حدیث وچ لکھا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قطعۃ من الکرش، کرش کہتے ہیں اوجری نو، اوجری دے ٹکڑے اپنے دنداں نال چبا کے کھادے. انہوں دے راوی سارے ضعیف نے. لہذا حلال حرام وچ ضعیف حدیث کام نہیں کرتی. فضائل وچ فضیلت بیان ہو رہی ہوئے نبی پاک دی تے حدیث ہو جاوے ضعیف، اوتھے وہ ضعیف حدیث کم دے جاندی ہے. لیکن حلال حرام دے فتوے چ ضعیف حدیث کم نہیں دے گی. ہن اجری دے کی فتوا لاؤ گے؟ کیونکہ فائزہ کاردا فتساکتا، جدو آپس وچ وڈے ٹکرا جاون، آپس وچ دلائل ٹکرا جاون، فتساکتا اوتے چپ کر جاؤ تے تو جان چھڑا لو، بس کر لو. لیکن پھر بھی جندہ دل مندا ہے وہ کھا لوے، جندہ دل نہیں مندا نہ کھاوے. اور اکثریت کا فتویٰ یہ ہے کہ بچ جاوے تے چنگی گل ہے. ایتھے آ کے ایسی تہاڈا اوجری دے بارے گردے ہوندے نے ایک جسم دے اندر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے کول سوال کیتا گیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گردے دے بارے کی حکم ہے؟ تو اللہ جبال آقا نے فرمایا میں کھانا نہیں تو انو روکنا نہیں. حدیث پاک دے الفاظ، میں کھانا نہیں تو انو روکنا نہیں. کیوں؟ آقا نے فرمایا اس دے وچوں پیشاب گزر کے تے مسانے چ جاندا ہے، صاف ہو کے کلیئر کرتے نے گردے پیشاب نو، فلٹریشن کرتے نے پیشاب دی. جدو پیشاب دی فلٹریشن کرتے نے، توجہ کریا کہ اتنے بھی آ کے اگر پیشاب دی فلٹریشن کرن والی شے گردہ ہے، صاف کرن والی شے گردہ ہے، تے آقا فرما رہے نے میں نہیں کھانا تو انو روکنا نہیں. تے جڑا پیشاب دی گزرگاہ ہوئے، صاف کرن والا ہوئے، پیشاب دا مسکن ہوئے، یہ پھر فقہا آگی. مثلا اندے تے فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خانی احتیاط کر کے یہ فتویٰ دیتا ہے سارے سنیہ دے امام نے. اور اس کو اگے جتنی رضویات ہیں ان کا فتویٰ یہ ہوئی چلے گا، مسانے تے قیاس گردے تے قیاس کر کے اوجری دا فتویٰ. اندے تے میں بڑا لکھا ہے، بڑی تحقیق کی تھی. اللہ پاک نے جدو موقع دیتا انشاءاللہ تعالیٰ اس دی کتابت ہوئی پئی ہے. جدو موقع ملے اللہ پاک انشاءاللہ چھپواون دا بھی موقع ملے گا، ضرور چھپواواں گے. اگے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر نجس العین، لہذا اس کا گوشت بھی حرام. اگے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، غیر اللہ کے نام کا جانور حرام. غیر اللہ، غیر اللہ کے نام کس طرح؟ کافر لوگ ان ذبیحہ ذبح کرن دے ویلے اللہ دا نام نہیں سن لیندے، اپنے بتاں دا نام لیندے سن. بسم اللہ تے والمنات والعزا والحبل، او ذبح ان ذبیحہ ذبح کرن ویلے غیر اللہ دا نام، چاہے بت دا آ جاوے، چاہے کسی ولی دا آ جاوے، چاہے نبی دا آ جاوے، کسی دا بھی نام آ جاوے گا ذبح دے ٹائم تے وہ جانور تواڈے واسطے حرام ہو جائے گا. اگر ذبح کرن ویلے تسا کہہ دیتا بسم اللہ اللہ اکبر تے وہ جانور تواڈے واسطے حلال ہو جائے گا. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہہ دیتی ہے، ذبح ہو گیا. ذبح شرعی طریقے نال ہو گیا، 3 ناڑاں کٹیاں گئیاں، خون جاری ہو گیا، تواڈے واسطے حلال ہے. بس کہندے نے اے جی غوث دا بکرا، بابے فرید دا بکرا، یاری والے دا بکرا، جو غیر اللہ دا نام آ گیا تے حرام ہو گیا. وہ بھائی نہیں، اس طرح حرام نہیں ہوگا. ان دا ذبیحہ ذبح دے ٹائم غیر اللہ دا نام آئے گا تے حرام ہے. ایسے باہر بکرا پھرتا ہوئے
کہ میں پوچھ لینا رانا صاحب ہے بکرا کنہ ہے؟ ایک ہی کہیں گے یار خادم مسجد کا بکرا ہے. وہ خادم مسجد اللہ تے نہیں تھا، وہ بھائی غیر اللہ ہے نا. بکرے تے نام کندہ آ گیا؟ غیر اللہ کا نام آ گیا، پھر وہ بھی حرام ہو گیا. اے بکرا کندہ ہے؟ قربانی کا جانور ہے. قربانی اللہ نہیں ہے، قربانی غیر اللہ ہے. اے قربانی کا جانور ہے، ہن وہ حرام ہو گیا. یار اے بھائی کنہ دا ہے؟ اے ملکہ دا ہے جی بکرا. اے گجرا دا ملکہ ہے، اے جی پٹھانا دا ملکہ بکرا ہے. انہیں غیر اللہ نے، اللہ دی مخلوق نے ساریاں قوماں بکرے دے نام کندہ آ گیا جی فلانی قوم دا ہے بکرا. غیر اللہ دا نام آ گیا کہ اگر ساڈی کسی قوم دا نام بکرے تے آ جاوے تے حرام نہیں ہوتا تے جواب فرید دا بکرا کہہ دیں گے تھا پھر حرام ہو گیا. او بھائی ہرگز نہیں اندر ذبیحہ ذبح کرن دے ویلے اگر تسی غیر اللہ دا نام لے لیندے جے ادو کہہ دیندے جے بابا فرید دے نام تے ذبح کیتا، ہن تیرے واسطے حلال نہیں. ذبح اللہ دے نام ہی کرنا پینا، بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہنا پینا. جدوں بھی تکبیر کہنی ہے، جدوں بھی ذبح کرنا ہے. آگے چلو، آگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا پاویں ادھی آیت بھی نہ ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا والمنخنقات، منخنقات ان جو ایک بیماری خناق ہوئی وہ ایک گلے کی بیماری. تو منخنقات او جانور جن دے گلے نو گھوٹو آ جاوے تے مر جاوے وہ تواڈے واسطے حرام ہے. منخنقات گھوٹو آ کے تے مر جاوے وہ تواڈے واسطے حرام ہے. ذبح نہیں کیتا گیا، ذبح تے کر لیا نا جدو جان ہوئے تے ذبح کرنا ہے، جی جان نہیں تے ذبح بھی نہیں. لہذا گھوٹو آ گیا ہے تے مر گیا ہے وہ تواڈے واسطے حرام ہے. چلو ترجمہ ہی کرنے ہیں. اگے آ گیا والموقوذات، قذف سٹ مارنی. کسی نے سوٹا ماریا تے جانور ڈگ پیا مر گیا. کوئی بھی ضرب لگی ہے، چوٹ لگی ہے، اس چوٹ دے نال جانور مر گیا تے وہ تواڈے واسطے مردار ہے تے مردار حرام ہے. بلکہ یہ تے نام لے کے اللہ نے دسیا چوٹ لگ کے مر جاوے تے حرام جی. اگے آ گیا والمتردیات، والمتردیات او جانور جیڑا بلندی تو تھلے ڈگ کے مر جاوے. پہاڑی تے چڑھیا اتو گوالی آئی تھلے ڈگیا کھٹ گئی جا پیا، کسی بھی کھائیے چ جا پیا تے مر گیا، جان نکل گئی ہے. تو ہنو جانور تواڈے واسطے حلال نہیں. دیوار تے چڑھیا دیوار تو تھلے ڈگیا ڈگدیا نال ہی مر گیا جانور، یا خوہ وچ ڈگیا کنارے تے سی خوہ وچ ڈگیا خوہ وچ ڈگن نال جانور مر گیا تے او جانور تواڈے واسطے حرام. متردیہ، متردیہ اے جانور تواڈے واسطے حرام ہے. اگے فرمایا والنتیحہ، والنتیحہ تو نتیحہ کہندے نے دو جانور آپس وچ لڑ پے نے، ایک جانور دا سنگ کسی او جی تھان تے وجیا دوجے جانور نو تے او سنگ وجن نال مر گیا او حرام ہے. سنگ وجن نال جانور مر گیا تے او حرام ہو گیا. اینو کہندے نے نتیحہ، یعنی منخنقہ بھی حرام، موقوذہ بھی حرام، متردیہ بھی حرام، نتیحہ بھی حرام. سنگ نال جڑا مارے. اگے آگئی اگلی قسم وما آقا، وما آقا لسبو، جس نو جانور نو درندہ پاڑ کے کھا جاوے تے گوشت کچھ باقی بچ جاوے او تواڈے واسطے حرام. ہاں ایک بگیار پیا ہے بھیڑ نو نے اتنا کو مدول دیتا ہے او تمالا کپڑ پہ بھیڑ دے وچ سا باقی نے، بکری لے لو کوئی بھی مثال لے لو، اندھے چاہیے سا باقی نے درندہ بگیار وغیرہ شیر وغیرہ وہ نس گیا ہے
بندیاں نے بچا دیتا ہے تے جانور وچ سا باقی نہیں، سا تو مراد ان کی پوچھ ہل رہی ہے تے اکھ کھلی ہے، جیڑی فقہاء نے مثال دیتی ہے۔ ہن اگے قرآن فرماندا ہے الا ما زکیتم، الا ما زکیتم، جدو تسی درندے کولوں چھڑوائے ہوئے جانور نو زندہ پاؤ تی انہوں زکیتم، تزکیے جو لفظ نکلیا پاک کر لینا، انہوں تسی ذبح کر کے پاک کر لیندے جے تو تواڈے واسطے حلال ہو جائے گا، وہ تواڈے واسطے حلال ہو جائے گا۔ اگے فرمایا انہاں دی تفصیل بیان کراں تے ساری دیہاڑی لگ جاوے۔ وما ذبح علی النصب، وما ذبح علی النصب، جیڑا جانور بتاں دے تھان تے جڑے پتھر مخصوص کیتے گئے نے بتاں دے چڑھاوے دے، اس چڑھاوے تے جا کے بت سامنے ہے، چڑھاوے تے جا کے جانور ذبح کیتا جاتا ہے بت نو سامنے رکھ کے، وہ تواڈے واسطے حرام۔ اگلی گل بڑی اہم ہے بھی بڑی لمبی تے تفصیل طلب بھی ہے۔ جڑے ساڈے لوگ بج بج کے نجومیاں کول جاندے نے، قسمت بھی کھا دے نے، میری قسمت کی ہے او اللہ پاک نے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ان کی تفسیر انشاءاللہ کر اللہ پاک کی مدد توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى۔ یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن کو فرما، یا اللہ کوئی غلطی خطا خدائی ہوگی ہوئے تے پیارے حبیب کا صدقہ مانگا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر